हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तरफ निस्बत करते हुए और इसी तरीके से इब्ने ज़ियाद और यजीद और मुआविया की मुखालफत में, दुश्मनी में शिया ने और झूठे रावियों ने मनगढ़ंत किस्से और कहानियां बयान की और उसको वाक़े करबला की तरफ मंसूब कर दिया। बगैर किसी मजबूरी और बगैर किसी उद्र के अपने जिस्म को काटना, अपने हाथ को काटना, अपने सीने पर चाकू चलाना, पीठ पर हथियार चलाना, मेरे भाई ये इस्लामी फेल नहीं है। इस्लाम इससे रोकता है। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम अपने नफ्स की हिफाजत करें, अपने नफ्स की हिफाजत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہماری رہنمائی کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم اتارا اور بے شمار درود و سلام ہو، رحمت و سلامتی ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک مکمل امانت داری کے ساتھ، مکمل وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات کو امت کے سامنے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے. آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ماہ محرم کی فضیلت اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس مہینے میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس مہینے میں ہونے والے بعض غلط اعمال کی نشاندہی کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درست بات کہنے، درست بات سننے اور درست باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام میں ماہ محرم سے متعلق کیا فضیلت آئی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس محرم کے اندر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور اس مہینے کے اندر ہمیں کیسے رہنا چاہیے. سورہ توبہ آیت 36 میں اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اسی دن سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن 12 مقرر کی گئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اسی دن 12 مقرر کی گئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے احترام والے مہینے قرار دیے، ادب والے مہینے قرار دیے، حرمت والے مہینے قرار دیے. اللہ کہتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سچا دین ہے. میرے بھائیوں، 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے احترام والے مہینے قرار دیے، حرمت والے مہینے قرار دیے. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ آئیں دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں. فرماتے ہیں آپ ثلاث متتالیات، ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم. 3 مہینے لگاتار، ذو القعدہ، ذو الحجہ، سال کے آخری 2 مہینے،
اور سال کا پہلا مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں. ورجب مضر بین جمادی و شعبان، اور جمادی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو اسلام نے اسی دن احترام والے مہینے قرار دیے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی اس محرم کی فضیلت سے متعلق، وہ یہ کہ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. جیسے ہم پر واجب ہے کہ ہم ذوالقعدہ کا احترام کریں، ذوالحجہ کا احترام کریں، رجب کا احترام کریں، ایسے محرم کا بھی احترام کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس مہینوں کا احترام کیسے کریں؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر تم ظلم نہ کرو. ذات پر ظلم کرنا، نفس پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ ہے گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچو. میرے بھائیوں خصوصیت حرمت والے مہینے صرف محرم ہی نہیں بلکہ محرم کے ساتھ ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب بھی ہے. یعنی 4 مہینوں میں خصوصی طور سے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کر کے، ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں اور کیا کام کرنے ہیں؟ اسلام نے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور سے جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا حرام قرار دیا ہے. اور زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا احترام تھا، کچھ کمیوں کے ساتھ وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اور اگر 2 قبیلوں کے درمیان جنگ جاری ہوتی، لڑائی ہوتی، اور جب یہ 4 مہینے آتے، اس زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کے آنے کے بعد لڑائی اور جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے. میرے بھائی، ماہ محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے جن کا احترام کرنا ہمارے پر واجب قرار دیا گیا ہے. ان مہینوں میں خصوصی طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، معصیت اور نافرمانی سے دور رہنا، یہ ہم پر واجب ہے. ویسے تو سال کے تمام مہینوں میں گناہوں سے بچنا لازم ہے، لیکن میرے بھائیوں، سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں گناہ کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم اور بڑی سزا ہے. یہ ہے اس محرم سے متعلق کہ اس کا احترام کیسے کریں. ایسے ہی ماہ محرم کی فضیلت میں متعدد حدیث آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. فرمایا آپ نے من الذی تصومون، اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا 10 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور کی قوم کو ظالم فرعون سے نجات بخشی تھی، اور دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے فرعون سے نجات پائے تھے. فرعون کو غرق کیا تھا، اللہ نے ہلاک کیا تھا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. ہم چونکہ ان کے امتی ہیں لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. فرمایا آپ نے نحن اولا بموسیٰ منکم فصامہ وامر الناس بصیامہ. فرمایا آپ نے کہ ہم لوگ تم سے زیادہ موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے حقدار ہیں، ہم لوگ تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کے حقدار ہیں. فصامہ، چنانچہ آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا آپ نے لئن عشت الى قابل، فرمایا آپ نے وخالفوا فیہ الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، رواه احمد. فرمایا آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے رکھو، یعنی 9-10 محرم کو رکھو، اور یوما بعدہ، یا ایک دن بعد کو ملا لو، یعنی 9-10 محرم کو روزہ رکھو یا 10 اور 11 کو رکھو. وہ فرمایا آپ نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، رواہ مسلم. فرمایا آپ نے رمضان کے بعد
सबसे अफजल रोजा, सबसे बेहतरीन रोजा, सबसे ज्यादा अजर वाला रोजा वो रोजा है जो माह मुहर्रम का रोजा है, आशूरा का रोजा है। फरमाया आपने कि एक दिन का रोजा 1 साल के गुनाहों के लिए कफारा हो जाएगा। रवाह मुस्लिम। ये एक दिन का रोजा, आशूरा का रोजा 1 साल गुनाहों के लिए कफारा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा और ये इजहार जाहिर किया, लइन इश्क इला काबिल्लाह सुमन तासिर, अगर मैं अगले साल बाहयात रहा तो मैं 9 मुहर्रम को भी रखूंगा। मैं 9-10 मुहर्रम को रोजा रखना अफजल और बेहतर है। 9-10 को रखें, अगर कोई 9 को ना रख सका 10 और 11 को रखे, यहूदियों की मुखालफत करते हुए। यहूद सिर्फ 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, उनकी मुखालफत करने का हमें हुक्म दिया गया है और यह हुक्म दिया गया है कि हम एक दिन पहले का मिलाएं, एक दिन बाद का मिलाएं। ये अहदीस के अंदर माह मुहर्रम की फजीलत से मुतालिक और आशूरा के रोजे की फजीलत से मुतालिक चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। आए देखें मेरे भाइयों कि मुहर्रम की 10 तारीख में जो वाक़े करबला और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से जो मातम, नौहा और गम की महफिलें और मातम की महफिलें कायम की जाती हैं और ताज़ियादारी होती है और वाक़े करबला से मंसूब जो किस्से और कहानियां और मनगढ़ंत वाक़यात बयान किए जाते हैं और जो आमाल किया 10 मुहर्रम की तारीख में जो काम किए जाते हैं, आए देखें उन कामों का इस्लामी शरीयत की नजर में उन कामों का ताल्लुक क्या है। वो अमाल जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से किए जाते हैं और 10 मुहर्रम को जो मातम और नौहा की महफिलें कायम की जाती हैं, उन अमाल का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये जाना है कि वाक़े करबला से मुताल्लिक बहुत सारे वाक़यात, मन घड़त वाक़यात, किस्से, अफसाने, कहानियां झूठे रावियों ने, शिया ने बहुत सारे मन घड़त वाक़यात मंसूब किए वाक़े करबला से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तरफ निस्बत करते हुए और इसी तरीके से इब्ने ज़ियाद और यजीद और मुआविया की मुखालफत में, दुश्मनी में शिया ने और झूठे रावियों ने मन घड़त किस्से और कहानियां बयान की और उसको वाक़े करबला की तरफ मंसूब कर दिया। बल्कि एक शिया मौलिफ लिखते हैं, शाकिर हुसैन कहते हैं कि करबला से मुताल्लिक बहुत सारे मन घड़त किस्से कहानियां अरसे दराज के बाद मंसूब गढ़ी गई और उन्हें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तरफ मंसूब कर दी गई, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और उसने लिखा कि हालत ये हो गई है कि अब झूठ को सच से और सच को झूठ से अलग करना मुश्किल हो गया और तारीख निगारों ने उन वाक़यात को, उन अफसानों को, उन कहानियों को, उन गढ़े हुए किस्सों को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी नक़्द के उन्होंने तारीख के अंदर और किताबों के अंदर क्या निकाला। लिहाजा एक मुसलमान के लिए वाक़े करबला को सही तौर से समझना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसलिए किया गया, मुनाफिकीन ने इसलिए किया ताकि मुसलमानों के सफों में फितने फैलाएं, मुसलमानों के दरमियान तफरका डालें, मुसलमानों को फिक्र मुब्तला करें। चुनांचे उन्होंने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, यजीद के ताल्लुक से, इब्ने ज़ियाद के ताल्लुक से बहुत सारे किस्से और कहानियां गढ़ करके उन्होंने तारीख के अंदर डाल दी, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी हकीकत अफसाना के सिवा, किस्से और कहानी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अदल की निगाह से, इंसाफ की निगाह से और दिलों को तासुब से पार करके हम इस हकीकत को देखें। बहुत सारे लोग यजीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ को, उनके नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लाम तान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन पर लानत भेजते हैं, उनके नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, कतई जायज नहीं है, ये कतई जायज नहीं है। मेरे भाइयों, आए देखें कि वाक़े करबला की हकीकत क्या है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने चंद झलकियां पेश करता हूं जिनका इनकार कोई नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, सन 56 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे यजीद मुआविया को अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर किया।
सन 60 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई तो यजीद के हाथ पर बयात हुई, यजीद के हाथ पर बयात हुई। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने से मक्का चले आए बयात किए बगैर और मक्के में 4 महीना रहे, मक्के में 4 महीना रहे। इस 4 महीने के दौरान कूफा वालों की तरफ से बार बार खतूत आते रहे। तारीख में है कि तकरीबन 150 खत आए। कूफे वालों ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम तकरीबन 150 खतूत भेजे 4 महीने के अंदर, और कूफे के कबाइल के सरदारों ने दस्तखतें की और कहा कि आओ हम तुम्हें अपना इमाम, हम तुम्हें अपना खलीफा मानने के लिए तैयार हैं, हम लोग यजीद की खिलाफत पर राजी नहीं हैं, हम तुम्हें अपना खलीफा और इमाम बनाएंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हालात को जानने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा और एक खत लिखा, कहा तुम्हारे हालात से हम आगाह नहीं हैं, तुम लोगों ने जो तलब किया है वो मुझे मालूम हुआ, मैं हालात जानने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ और वो जो रिपोर्ट देंगे और वहां के हालात से जिस तरह में खबर करेंगे मैं वैसा करूंगा। चुनांचे मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और वहां कूफे के अंदर खुफिया तौर से यजीद की मुखालफत करते हुए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैठे हुई और तकरीबन 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के नाम के हाथ पर बैठ की। जब इसकी खबर मिली उस वक्त के गवर्नर नौमान बिन बशीर को, नौमान बिन बशीर ये गवर्नर थे कूफा के अंदर, गवर्नर थे। जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने हालात को सुलझाने की कोशिश की और मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और कहा कि ये अच्छा तरीका नहीं है, ये बगावत फितने का सबब है, ये बगावत फितने का सबब है। इस तरह खुफिया तौर से खलीफे वक्त के खिलाफ दूसरे किसी हाथ पर बैत करना ये फितने का सबब है, जाने जाएंगी, इज्जतें लुटेंगी और उम्मत में इंतशार पैदा होगा, इख्तिलाफ पैदा होगा, ये अच्छी बात नहीं है। चुनांचे इस तरह से नरम रवैया इख्तियार किया क्योंकि ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई थे। बहरहाल दिमश्क की खबर पहुंचती है यजीद बिन मुआविया के पास और खबर पहुंचती है, बाद लोगों ने मशवरा दिया कि फौरी तौर पर कूफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर को हटाया जाए वरना कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, वरना कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। चुनांचे यजीद ने इब्ने ज़ियाद को फौरी तौर पर कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया। मेरे भाई एक खलीफा के हाथ बैत हो जाए, दूसरे के हाथ बैत करना यकीन फितने का सबब है, यकीन फितने का सबब है। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खत भेजा कि यहाँ हालात तुम्हारे मुआफिक में हैं, आप आ जाइए और इस तरह से कूफा वाले आपके साथ। जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील अपने चचेरे भाई का खत पढ़ा तो अपने बच्चों के साथ मदीने से मक्के से कूफा के लिए रवाना हुए, मक्के से कूफा के लिए रवाना हुए। मेरे भाइयों उस वक्त बड़े बड़े सहाबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर बड़े बड़े सहाबा और इसी तरीके से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले, उनके जानसार, उन सब लोगों ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि आप ना जाएं, ये कूफा की जमीन से बगावत की बू आती है, आप मत जाइए, ये फितना है और वहां के लोग बेवफा हैं। हर तरफ से लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाइयों हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत वहां लिखी हुई थी, उनकी शहादत वहां लिखी हुई थी। और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हदीस है कि जब किसी बंदे के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी जगह मौत का फैसला कर देता है तो हाजत और जरूरत उसको खींचकर वहां ले जाती है। तो हमारा तकदीर पर ईमान है, हमारा ईमान है चूंकि उस सरजमीन पर उस जगह उन लोगों के हाथों हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत लिखी हुई थी। चुनांचे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इस्लामी दिल से, अपनी राय से वो कूफा की तरफ रवाना हुए। फिर देखें आप, जब रास्ते में जबाला नाम के मकाम पहुंचे तो वहां पर मुस्लिम बिन अकील का दूसरा खत पहुंचा।
और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप यहाँ ना आए, कूफे वालों ने हमारे साथ धोखा किया और आप सब भी धोखा करेंगे। तो मुस्लिम नकील वहां गिरफ्तार हुए और कूफे वाले जिन्होंने पैठ की थी उनके हाथों पर वो लोग साथ छोड़ दिए। तो मुस्लिम नकील ने फौरी तौर पर लिखा और भेजा था है और अपने भाई को लिखा, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि आप कूफा ना आइए, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और आप साथ ही धोखा करेंगे। जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खत रास्ते में पढ़ा, देखा तो अज़्म मुसम्मम कर लिया, उसका इरादा कर लिया कि अब हम कूफा नहीं जाएंगे, अब हम कूफा नहीं जाएंगे, वापसी का इरादा किया। लेकिन चूंकि आपके साथ में मुस्लिम नकील के दूसरे भाई मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि हम तो जाएंगे, अपने भाई का बदला लेंगे, अपने भाई का बदला लेने के लिए हम जरूर कूफा जाएंगे। चुनांचे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम लोग जाओगे तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बहरहाल उनकी शहादत, उनकी मौत वहां लिखी हुई थी, तकदीर उन्हें खींच कर ले जा रही थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब करबला के मकाम पर पहुंचे, और करबला का ये मकाम दरियाए फरात से बिल्कुल करीब था, इंतहाई सरसबीन थी, वहां पहुंचे और इस तरह से इब्न ज़ियाद ने कूफा से एक छोटी सी फौज भेजी और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले गुफ्तगू हुई। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कूफे की फौज को देखा और बगावत पर उन्हें यकीन हो गया, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 मुतालबात पेश किए। पहला मुतालबा ये था कि जहां से मैं आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो, मुझे अपने शहर, अपने घर वापस जाने दो। दूसरा मुतालबा ये था कि मुझे यजीद के पास ले जाओ, मुझे यजीद के पास जाने दो और मैं उनके हाथ बैत करूंगा। और तीसरा मुतालबा ये था कि आप मुझे किसी सरहद पर भेज दो जहां काफिर और मुस्लिम के दरमियान जंग हो रही है और मैं वहां जिहाद करके अल्लाह के राह में शहीद हो जाऊं। ये 3 मुतालबात थे। बहरहाल मुतालबात पूर्ण नहीं किए गए और इस तरह से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाकया पेश आया करबला की सरजमीन पर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 50 साल बाद ये वाकया करबला की सरजमीन में पेश आया, जिसमें अल्लाह के नबी के नवासे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, यकीनन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाकया हम सबों के लिए अफसोस की कवायद है और हम सबों को इस पर तकलीफ है और हर मुसलमान को इस पर तकलीफ है। और जिस किसी मुसलमान को तकलीफ दी जाए, अजियत पहुंचाई जाए, दूसरे मुसलमान को उसका दर्द महसूस करना चाहिए। ये ईमान का तकाजा है, ये उखुवत का तकाजा है, ये हम पर वाजिब है कि हम एक मुसलमान का दर्द महसूस करें। जिस किसी मुसलमान पर जहां कहीं जुल्म होता है और जिस किसी मुसलमान को जालिमाना तरीके से कत्ल किया जाता है, मेरे भाई उस पर हम खुश नहीं होते हैं, उस पर दूसरे मुसलमानों को अफसोस करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, आए देखें कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से और करबला के उस वाक़े की तरफ मंसूब करते हुए जो बहुत सारे काम किए जाते हैं, जो बहुत सारी बातें बयान की जाती हैं, उन बातों का, उन कामों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। पहली चीज ये, आमतौर से आप खुतबों के अंदर, तकरीरों के अंदर और किताबों के अंदर ये बातें पढ़ते और सुनते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यास की हालत में वहां उन्हें एक कतरा पानी भी न दिया गया और वो प्यास से तड़प कर उस सरजमीन पर क्या है, शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये झूठी और मनगढ़ंत बात है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये करबला की सरजमीन है, ये दरियाए फुरात से बिल्कुल करीब है, दरियाए फुरात से बिल्कुल करीब है और पानी इतना जमीन की सतह पर इतना करीब था कि थोड़ी सी खुदाई करें पानी जिसमें क्या है, उबल पड़ते थे। वो सरजमीन इंतहाई सरसब्ज़शालार सरजमीन थी, जहां खेतियां होती थी, जहां बागात थे, जो हरी भरी जमीन थी, वहां पानी का एक कतरा ना मिलना, ये बात सुनने नहीं आती है। ऐसे ही लोगों ने कहा कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में जो खानदान वाले और घर वाले गए थे, उनकी औरतों के साथ नाज़िबा सलूक किया गया, नाज़िबा हक तय की गई। ये तो बुहतान है और इल्जाम है। ऐसी कोई बात और ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, बल्कि इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और इज्जत एहतराम के साथ वो लोग वहां कूफा में रहे, दिमश्क में यजीद के पास कुछ दिनों तक रहे और फिर इंतहाई इनामात और तहाइफ के साथ उन्हें मक्के भेजा गया। मेरे भाई,
ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اور ان کے ناش کے ساتھ بدسلوکی کی. میرے بھائیوں یہ سب کچھ غلط ہے. بلکہ جس وقت یہ خبر پہنچی یزید کے پاس دمشق میں کہ کوفہ کے اندر ابن زیاد نے اس طرح سلوک کیا ہے, تو یزید نے سخت الفاظ کہے ابن زیاد کو اور کہا اے ابن زیاد, میں تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, میں تمہیں کوفہ کا گورنر بنایا تھا, حسین رضی اللہ عنہ قتل کرنے کے لیے نہیں, شہید کرنے کے لیے نہیں. چنانچہ بہت روئے اور غم کی محفلیں اور اس طرح سے ان کے محل میں یزید کے محل میں ایک افسوس اور غم چھایا ہوا تھا. میرے بھائی اس پر کوئی مسلمان خوش نہیں ہوا تھا, اس پر کوئی مسلمان خوش نہیں ہوا تھا, نہ یزید نہ کوئی اور. لوگوں نے بہت سارے واقعات, بہت ساری غلط باتیں یزید کے خلاف, معاویہ کے خلاف اور ابن زیاد کے خلاف منسوب کی, جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, یقیناً اس پر افسوس ہے اور ہم مسلمان کو افسوس کرنا چاہیے. اور کوئی بھی مسلمان جہاں کہیں ظالمانہ طریقے سے قتل کیا جائے, شہید کیا جائے, اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. آئے دیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا, اس شہادت کی مناسبت سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم اس واقعے کو قیاس کریں. ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ کو قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملے گی, ہے نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہی قرآن کے نزول سلسلہ بند ہو گیا, وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, ہے کہ نہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے, آپ کو حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملے گی, ہے نا. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک چیز رہ جاتی ہے قیاس, نہ قرآن سے کوئی دلیل نہ حدیث سے کوئی دلیل, تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے قیاس. ہم اس واقعے کو قیاس کریں اس جیسے دوسرے واقعات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے. مثلا غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی دردناک انداز میں شہید کیا گیا. ہندا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا, کلیجے کو نکال کر اپنی دانتوں سے چبایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال یہ تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا, ان کے جسم کا مطالعہ کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا کے لاش کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر تقریباً 6 سال بعد جب مکہ فتح ہوا اور ہندا اسلام قبول کرنے کے لیے آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو دیکھ کر آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ دردناک نہیں ہے؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تکلیف نہیں ہوئی؟ سوال یہ ہے میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا غم اور ماتم کی محفلیں قائم کی؟ کیا ان کے نام کی سبیلیں نکالی؟ کیا تعزیہ داری کی اس تاریخ میں؟ یا صحابہ کرام کو نبی کی چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ غم ماتم کی محفلیں نہیں قائم کر سکتے تھے؟ کیا وہ سبیلیں نہیں نکال سکتے تھے؟ میرے بھائیوں, اگر کسی کی شہادت پر یہ سارے کام کرنا اسلامی عمل ہوتا, اسلامی فعل ہوتا, تو آسمان سے وحی آتی کہ نبی کی چچا شہید میں ہے, ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی ہے, اے مومنو تم لوگ یہ کام کرو, غم و ماتم کی محفل قائم کرو. پھر آپ دیکھیں رسول اللہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سبائیوں نے انتہائی دردناک انداز میں شہید کیا. تاریخ پڑھیں اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں, انتہائی دردناک انداز میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تلاوت کے دوران, تلاوت کی حالت میں شہید کیا گیا. کیا اس وقت صحابہ موجود تھے؟ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. کیا صحابہ نے نبی کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم اور ماتم اور نوحہ کی محفلیں قائم کی, ان کے نام پر سبیلیں نکالی, ان کے نام پر تعزیے بنائے؟ ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, چچیرے بھائی تھے, حسین رضی اللہ عنہ کے والد تھے.
ان کو بھی دردناک انداز میں شہید کیا گیا. کیا صحابہ نے اور اہل بیت نے اور علی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایسے ہی غم و ماتم نوحہ کیا، سبیلیں نکالی، تعزیہ بنائی. پھر آپ دیکھیں جس وقت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت میرے بھائیوں حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے موجود تھے، ہے نا؟ گھر والے موجود تھے، بیویاں موجود تھی، بیٹے موجود تھے، اور ان کے گھر والے موجود تھے، رشتہ دار موجود تھے، ان کے چاہنے والے موجود تھے، ان پر اپنی جان قربان کرنے والے موجود تھے. کیا ان بڑے بڑے صحابہ موجود تھے؟ کیا ان صحابہ نے اور حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے، ان کی بیوی اور بچوں نے کیا نوحہ اور ماتم کی محفلیں قائم کی؟ کیا تعزیہ بنائی؟ کیا سبیلیں نکالی؟ نہیں، یہ سارے کام نہیں ہوئے. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ کاموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آئیں دیکھیں نوحہ اور ماتم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں النیاحۃ من الجاہلیہ، نوحہ اور ماتم کرنا کسی کی وفات پر یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ اسلامی فعل نہیں ہے، یہ جاہلانہ فعل ہے، زمانے جاہلیت کا فعل ہے، مشرکین اور کفار کا فعل ہے، یہ مومن کا فعل نہیں. کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر نوحہ اور ماتم کرنا یہ اسلامی فعل نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کا فعل ہے. بلکہ میرے بھائیوں ہم پر واجب ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کیا صبر کریں کہ ان کی موت، ان کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی، ان کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، اور ہم یہ دیکھیں کہ میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہادت کا مقام دیا، شہادت کا مقام دیا، شہید ہوئے. اور ظاہر ہے کہ فطری موت سے شہادت کی موت کئی گنا بڑھ کر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر عمل میں کیا ہے، وہ حکیم ہے، وہ بندوں کی مصلحت اور حکمت کے تحت اور بندوں کی مصلحت کے تحت وہ سارے کام کرتا ہے. اللہ کوئی کام فضول اور بیکار نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسوں حسن اور حسین کو شہادت کی موت دی. حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسوں کیا ہے، شہادت کی موت دی. مر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک مر رہا ہے، لیکن شہادت کی موت فطری موت سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر اور باعث اجر و ثواب. تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے گھر والے موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، بہت سارے صحابہ موجود تھے، مسلمان موجود تھے. ان لوگوں نے اس طرح نوحہ اور ماتم کی قائم نہیں کی، اور نوحہ اور ماتم کرنا یہ ہمارے جاہلیت کا فعل ہے، اسلامی فعل نہیں. فرمایا آپ نے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو زمانے جاہلیت کی طرح اپنے گریبان کو پھاڑے، بالوں کو نوچے، سینہ پیٹے، نوحہ ماتم کرے. ایسا کرنے والے ہم میں سے نہیں. فرمایا وہ سارے لوگ اپنے سینوں پر، اپنی پیٹھ پر، آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو نوحہ ماتم کی محفل قائم کرتے ہیں اور اپنے سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے سینے پر اور اپنی پیٹھ پر وہ چاقو اور تلوار مارتے ہیں. یہ اسلامی فعل نہیں ہے. قرآن کریم میں فرمایا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ قتل نہ کرو، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے اپنے جسم کو کاٹنا، اپنے ہاتھ کو کاٹنا، اپنے سینے پر چاقو چلانا، پیٹھ پر ہتھیار چلانا، میرے بھائی یہ اسلامی فعل نہیں ہے. اسلام اس سے روکتا ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنے نفس کی حفاظت کریں. ایسے میرے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے 10 محرم میں تعزیہ نکالتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور اسے جا کر کہیں پانی میں نظر کر دیتے ہیں اور پانی کی نظر کر دیتے ہیں. تعزیہ بنانے میں، اسے سنوارنے اور سجانے میں جو خطیر رقم صرف کی جاتی ہے اور پھر اس تعزیے کو جا کر پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر ہندو مسلم ایک ساتھ تعزیہ نکالتے ہیں، ہندو مسلم ایک ساتھ تعزیہ بناتے ہیں، ایک ساتھ تعزیہ نکالتے ہیں. میرے بھائی یہ اسراف اور فضول خرچی ہے اور مال کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جس سے نہ اسلام کو بھی فائدہ ہے
اور نہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہے۔ اگر یہ پیسے اسلام کی نصرت اور اسلام کی اشاعت میں، مسلمانوں کی مدد میں، مسلمانوں کی ترقی اور تعلیم میں اگر پیسے صرف کیے جائیں، مسلمان محتاج آج ضرورت مند موجود ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ایسے بیمار موجود ہیں جن کا علاج کے لیے پیسے نہیں، اور وہیں پر اسی سماج کے اندر، اسی معاشرے کے اندر لاکھوں اور کروڑوں روپے کا تعزیے میں صرف کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس تعزیے کے اندر لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی فرضی قبر بناتے ہیں، میلہ ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ڈھول نشر جائے جاتے ہیں، مردوں عورتوں کا ہجوم۔ یہ اسلامی فعل نہیں ہے۔ اسلام اختلاط سے روکتا ہے، اسلام مردوں عورتوں کے اختلاط سے روکتا ہے، اور اسلام میں حرام ہے۔ اور ایسے کسی کی فرضی قبر بنا کر کسی کی قبر پر میلہ لگانا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ کسی اور کی وفات، کسی اور کی شہادت زیادہ دردناک ہے۔ امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کوچ کر جانا میرے اس سے بڑا المناک کوئی اور حادثہ نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، جس وقت آپ کی وفات ہوئی صحابہ کرام حواس باختہ ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، بوکھلا گئے، مگر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی وفات پر اس طرح کوئی نوحہ باتوں کی محفل نہیں قائم کی، اس طرح کوئی تعزیہ داری نہیں کی، سبیلیں نہیں نکالی جن کا ان کاموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اسلام سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے ان تمام خرافات کو دور فرمائے جو خرافات میں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ اللہ ہمیں اسلامی اصول کو سمجھنے اور اسلامی اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اور ان تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور